السلام علیکم دوستو، انسان جب 35 سے 40 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو اس کی جو جسمانی کمزوری ہے اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس عمر میں جا کے اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے اور پہلے سے زیادہ اپنے آپ کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ 5 عادتیں آپ کو ایسے بتاؤں گا، 5 کام بتاؤں گا جس پہ آپ نے لازمی عمل کرنا ہے تاکہ جو 35 سے 40 سال کے بعد آپ کی جو آنے والی زندگی ہے وہ بہتر ہو سکے۔ اس میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ دیکھیں، جب آپ 35 سال کی عمر میں پہنچ چکے ہیں تو سمجھ لیں کہ اب آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، عبادت کا اہتمام کریں، کوشش کریں کہ گناہ سے دور رہیں۔ آپ دیکھیں، پاکستان کے اندر جو ایوریج عمر ہے ایک انسان کی، اوسط عمر وہ 66 ایئرز ہے، 66 سال۔ تو اگر آپ 30 سال 35 سال میں پہنچ چکے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ آدھی زندگی گزار چکے ہیں، اب آدھا وقت آپ کے پاس باقی ہے۔ تو اس وقت میں آپ کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے، آپ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، بلکہ آپ کی ذات ایسی ہو کہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ دیکھیں، تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے۔ آپ دوسروں کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں کہ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ جو انسان کی کمزوری کا سفر ہے وہ ٹانگوں سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے انسان کی جو ٹانگیں ہوتی ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہوتی ہیں، اس میں درد ہونا شروع ہوتا ہے، پھر گھٹنے درد کرنا شروع کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ انسان کا جسم تک جاتا ہے، اور جب انسان بیٹھ جاتا ہے تو انسان کو بہت ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، زیادہ خیال رکھیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ آپ ورزش کریں، ایکسرسائز کریں اور پیدل چلیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جب آپ 35 سے 40 سال کی عمر میں جاتے ہیں تو آپ اپنی کھانے پینے کی جو عادات ہیں اس کو بدل لیں۔ اب اگر آپ بہت زیادہ کھانے کے شوقین ہیں تو اب اس عمر میں آ کے آپ تھوڑی سی احتیاط کریں۔ آپ کم کھانا کھائیں لیکن معیاری کھانا کھائیں، وہ کھانا کھائیں جو آپ کی صحت کے لیے اچھا ہو۔ لیکن اگر آپ بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا آپ کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اس میں کھانے پینے کا جو ہے اس کا خاص خیال رکھیں۔ چوتھی بات جو ہے، چوتھا کام جو آپ نے کرنا ہے، دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت دی، آپ کو پیسہ دیا، وہ اس لیے نہیں دیا کہ آپ جمع کریں، بلکہ آپ کیا کریں، اس کو لوگوں کے اوپر خرچ کریں۔ آپ اپنے جو آپ کے پاس وسائل ہیں، اپنی فیملی کے اوپر، اپنے رشتہ داروں کے اوپر اور جو ضرورت مند ہیں ان کے اوپر خرچ کریں، تاکہ اس سے آپ کو سکون ملے گا۔ دیکھیں، انسان، وہ بڑی اچھی ایک انگلش کی سینٹینس ہے کہ the world gives to the givers and takes from the takers۔ یہ دنیا جو ہے وہ دینے والوں کو مزید دیتی ہے اور لینے والوں سے لے لیتی ہے۔ دیکھیں، آپ جتنی آپ کے اندر خواہشات ہوں گی، جتنا آپ جمع کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو سکون نصیب نہیں ہوگا۔ آپ ہر وقت ٹینشن میں رہیں گے، آپ بے سکونی میں رہیں گے۔ لیکن جب جو مال آپ کے پاس ہے آپ اس کو خرچ کرنا شروع کریں گے، لوگوں کے اوپر خرچ کریں گے، تو آپ کے پاس ایک چیز آ جائے گی اور اس کا نام ہے سیٹسفیکشن، اطمینان۔ پانچویں عادت یہ ہے کہ آپ یہ کریں کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت، عزت اور مرتبہ دیا ہے، اس کے اوپر آپ نے غرور نہیں کرنا بلکہ عاجزی اختیار کرنی ہے، کیونکہ یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان بھی ہوتا ہے اور ایک اللہ کی طرف سے امانت ہوتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اگر آج آپ کے پاس ہیں، کل آپ کے پاس نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی انسان کو چیز دے کے بھی آزماتا ہے اور بعض اوقات لے کے بھی آزماتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے، آپ کی عزت ہے، آپ کے پاس مال و دولت ہے، تو آپ اس پہ عاجزی اختیار کریں۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے وہ 4 دن کی ہے، 2 دن جو ہے وہ تمہارے حق میں ہے۔ جس دن تمہارے حق میں ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو 2 دن ہے جس میں تمہارے حق میں نہیں ہے اس پہ صبر اختیار کرو۔